إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل اسماء الاعداد ما وضع لیدل علی کمیت احاد الاشیاء واصول العدد اثنتا عشرۃ کلمۃ واحد الی عشر ومئۃ والف. بحث جو میرے عزیزو بھائیوں آج ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ بحث بڑی خوبصورت بھی ہے، اچھی بھی ہے، ساتھ ساتھ دقیق بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر سمجھ جائے تو بڑی مزے والی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ نہ آئے عدد کی بحث تو معمولاً تھوڑی سی مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو اگرچہ عوامل میں بھی نا یہ بحث بیان ہوئی ہے لیکن تھوڑا توجہ فرمانا، بحث تھوڑی عدد کی نا دقیق ہوتی ہے معمولاً. ٹھیک ہے، کیونکہ معمولاً دیکھنے میں آیا ہے بعض عزیزوں سے کہ وہ پھیرنا اس بحث کو کیا کرتے ہیں آقا جان، مخلوط کر بیٹھتے ہیں. لہذا میں پہلے سے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں توجہ کی تھوڑی سی ضرورت ہے. جناب علی اسماء اعداد کے بارے میں جو بحث ہے تو اسم عدد کی تعریف کیا ہے. فرماتے ہیں اسم عدد وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے. اسم عدد وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ اشیاء کی اکائیوں کی مقدار پر دلالت کرے. اسم عدد وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ اشیاء کی اکائیوں کی مقدار پر دلالت کرے. مثلاً آقا جان میں کہتا ہوں چار تو چار کیا؟ چار. پھر میں کہوں مثلاً چار مرد، تو یہ چار بتا رہا ہے کہ ایک ایک کہنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 مرتبہ رجلن و رجلن و رجلن و رجلن، 4 مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی 4 کے ساتھ جب اگر لگا دیں اربعۃ رجالن، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ 4 مرد. تو عدد وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ اشیاء کی اکائیوں کی مقدار پر دلالت کرے. فرماتے ہیں کہ اصول عدد جو اساسی عدد ہیں وہ جناب 12 ہیں. 1 سے لے کر 10 تک، 1 سے لے کر 10 تک. مثلاً جناب علی واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ تا عشر، آقا جان 10 یہ ہو جائیں گے. و میہ 100 و الف اور 1000، 2 اور 10 12، یہ بنیادی عدد ہیں. پھر باقی جو مثلاً بناتے ہیں نا وہ انہی کو ملا جلا کر بناتے ہیں. اصول عدد اور جو بنیادی عدد ہیں نا وہ یہ 12 ہیں. پھر ان کو ملا جلا کے باقی جو بنائی جاتی ہے گنتی وغیرہ تو اس سے بناتے ہیں. اصل یہ 12 ہیں. اب جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے بھائیوں کو، اصول عدد کی جو بحث ہے اس کو نا 2 حصوں میں نا ہدایہ والے نے نا تقسیم کیا ہے. پہلی اس کی یہ بنا رہے ہیں کہ ان عدد کو استعمال کس طرح کرنا ہے، اور آخر میں اس کا جو دوسرا حصہ انہوں نے بنایا ہے وہ تمیز کے بارے میں ہے کہ ان اعداد کی جو تمیز ہے وہ کیسے آئے گی. پہلے شاباش اصول یہ جو ہم اسماء اعداد کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس درس کو 2 حصوں میں تقسیم جیسے کتاب والے نے کی ہے میں اسی طرح بیان کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ پہلا بتا رہے ہیں کہ عدد کا استعمال، ان اعداد کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور دوسرا حصہ پھر اس درس کے کا یہ ہے کہ جناب علی تمیز کیا ہوتی ہے، ان اعداد کی تمیز کے بارے میں ہے. تو اب آ جاؤ پہلا حصہ جناب عدد کے استعمال کے بارے میں. توجہ فرما رہے ہیں آقا جان؟ شروع کر رہا ہوں آقا جان. عدد کا استعمال،
ایک اور دو جو ہے نا، ایک اور دو یہ قیاسی ہیں۔ کیا مطلب قیاسی ہیں؟ یعنی مذکر کے لیے یہ جو ہے نا تا کے بغیر آئے گا، ایک جو آئے گا عربی میں، ٹھیک ہے۔ مؤنث کے لیے تا کے ساتھ آئے گا، مؤنث کے لیے تا کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دو جو ہے مذکر کے لیے تا کے بغیر، مؤنث کے لیے جو ہے تا کے ساتھ آئے گا۔ تو ایک اور دو کا جو استعمال ہے وہ قیاس کے مطابق ہے، قیاس کے مطابق ہے، یعنی مذکر کے لیے ہو تو جناب عالی اسی طرح یہ عدد بھی مذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ مؤنث کے لیے ہو تو پھر یہ عدد بھی مؤنث کی شکل میں آئے گا۔ مثلا آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جی مثلا مثال، مثلا فی رجل، رجل کے بارے میں کہیں تو کیا کہیں گے؟ واحدن۔ رجل مرد ہے نا تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ واحدن۔ اچھا اگر رجلین ہے، تثنیہ ہے، تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اثنتین، مذکر، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر عورت ہے، امراتن، تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ آگے امراتن، ایک عورت ہے نا تو وہ جو واحد لا رہے ہیں تو اس کے ساتھ واحدن نہیں کہیں گے، تا کے ساتھ واحدہ تن۔ دو عورتیں امراتین ہیں تو کہیں گے اثنتین، ٹھیک ہے میرے عزیزو۔ ایک اور دو کا استعمال قیاسی ہے، یعنی مذکر کے لیے جو ہے بغیر تا کے یہ واحد اور اثنین آئیں گے، مؤنث کے لیے تا کے ساتھ استعمال ہوں گے، جیسا مذکر ادھر بھی مذکر عدد، مؤنث تو مؤنث، ٹھیک ہے۔ دو کی بات تمام ہو گئی۔ 3 سے لے کر 10 تک، ساتھ میرے آنا، 3 سے لے کر 10 تک کا جو استعمال ہے نا وہ خلاف قیاس ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک عدد کا استعمال خلاف قیاس ہے۔ خلاف قیاس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ جو ہمارا معدود ہے، عدد کے بعد جو آئے گا نا، معدود کہہ لیں یا تمیز کہہ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ عدد کے بعد جو آئے گا یعنی معدود بھی کہتے ہیں اور تمیز بھی کہہ سکتے ہیں، عدد معدود یا تمیز بھی کہیں تو کوئی نہیں۔ اگر وہ تمیز مذکر ہے 3 سے لے کر 10 تک، ٹھیک ہے، تو جناب وہ جو عدد آنا ہے نا وہ مؤنث آنا ہے، الٹا چلنا ہے، الٹا، ٹھیک ہے نا۔ مذکر ہے تو یہ عدد جو آ رہا ہوگا نا یہ مؤنث ہوگا۔ اچھا اگر وہ جو مطلب تمیز ہے ہماری وہ ہے مؤنث تو یہ جو عدد ہے یہ جناب مذکر آ جائے گا، الٹا ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک تمیز مذکر، عدد کیا ہو جائے گا آقا جان؟ مؤنث۔ اگر تمیز مؤنث ہے تو عدد کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں۔ مثلا میں کہتا ہوں 3 مرد، 3 مرد، تو بھلا مرد کی بات ہوئی ہے نا تو پیچھے عدد کو میں کیا لاؤں گا؟ سوچنا، مرد کی بات ہے تو عدد کیا آئے گا؟ مؤنث، ٹھیک ہے۔ ثلاثۃ رجالن، ثلاثۃ رجالن، تا آخر تک لے جاؤں گا، مثلا پھر 4 میں بھی یہی، 5 6 7 8 میں آخری بات بتا رہا ہوں، عشرت تو رجالن، 10 تک نا، مطلب ہے تمیز مذکر ہے تو یہ 3 سے لے کر 10 تک جو پہلا عدد آ رہا ہے اس کا وہ جناب عالی مؤنث ہوگا۔ اچھا اب اگر تمیز مؤنث ہے تو یہ جناب عدد جو آ رہا ہے نا 3 سے 10 تک مذکر ہوگا۔ دیکھو جناب 3 عورتیں تو میں کیا کہوں گا؟ ثلاثو نسوتن، ثلاثت تو نہیں کہنا، ثلاثو مذکر آئے گا کیونکہ تمیز کیا آئے گا جان؟ تمیز مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 سے لے کر 10 تک ہمارا استعمال یہ ہو گیا ہے۔ ابھی جناب دھیان دیں، آ گئے 10 پہ، ٹھیک ہے، 10 تک بات ہو گئی۔ 10 کے آگے چلیں، 11 اور 12، 11 اور 12 یہ جناب نا بالکل قیاس کے مطابق ہیں، 11 12، یعنی اگر تمیز ہے مذکر تو یہ 11 اور اسی طرح 12 مطابق آئے گا۔ تمیز مذکر ہے
تو یہ 11 اس کے مطابق دونوں جزیں یعنی 11 دونوں مذکر رہیں گی۔ اگر تمیز ہے جناب علی مؤنث تو 11 12 جو دونوں جزیں ہیں نا پھر وہ بھی کیا ہوں گی؟ مؤنث ہوں گی۔ 11 12 مطلب ہے قیاس کے مطابق چلنا ہے۔ تمیز مذکر ہے تو 11 12 اس کے مطابق آئے گا، تمیز مؤنث ہے تو 11 12 بھی مؤنث ہو جائے گا۔ بطور مثال 11 مرد ہے، ٹھیک ہے، 11 مرد تمیز مذکر ہے نا، تو یہ جو 11 میں نے لانا ہے یہ دونوں جزیں نا میں مذکر لاؤں گا، 11 رجلن، 12 مرد ہے کہوں گا 12 رجلن، مطابق نہ ہوا جی۔ اب جناب میں 11 عورتیں کہتا ہوں، دیکھو یہ دونوں جزیں 11 12 والی مطابق آنی ہیں۔ 11 امرتن مؤنث لایا ہوں نا، 11 امرتن، 12 میں 12 امرتن، 11 12 میں آپ نے دیکھا قاعدہ کے مطابق ہے، مذکر مذکر مؤنث مؤنث بالکل سیٹنگ کے ساتھ آئے ہیں۔ اب جناب 13 سے لے کر، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں کی، 13 سے لے کر جناب کتنے تک؟ 19 تک، 13 سے لے کر 19 تک میری بات سنیں۔ 13 سے لے کر 19 تک یہ ہوگا کہ اگر تمیز ہے مذکر، معدود کہوں یا تمیز، اگر تمیز مذکر ہے تو اس 13 سے لے کر 19 تک آگا جان جو پہلی جز ہوگی نا، پہلی جز ہوگی وہ جناب علی مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے، الٹی ہو جانی ہے پہلی جز، دوسری جز اسی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اگر تمیز مذکر ہے 13 سے لے کر 19 تک کی پہلی جز جو ہے نا مؤنث آئے گی، دوسری جز مذکر کے ساتھ چلے گی۔ لیکن اگر تمیز مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو 13 سے لے کر 19 تک کی پہلی جز مذکر ہوگی، دوسری اس کے ساتھ مؤنث ہے تو مؤنث کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ بطور مثال اس کی بھی اگر ہو جائے نا تو میرے خیال میں بہت ہی اچھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ ایک ایک مثال لے لیں۔ میں کہتا ہوں 13 مرد، 13 مرد، تمیز کیا آگا جان؟ مذکر ہے، رجل 13 مرد مذکر ہے، تو اب میں جو پہلی جز یعنی لانی ہے اس کو میں کیا لاؤں گا؟ پہلی جز کو مؤنث لاؤں گا، یعنی یہ کہوں گا 13 رجلن، 10 رجلن کے ساتھ چلنا ہے، پہلی جز کی بات کر رہا ہوں، 13 رجلن، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ہوتی 13 عورتیں، تمیز مؤنث ہے، اب یہ جو 3 والی جز ہے یہ مذکر آئے گی، 13 امرأتن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کا جان ایک ایک مثال ہے، 19 تک آپ نے یہی لے جانا ہے طریقہ کار۔ 19 تک ہم پہنچ گئے آگا جان، آ جاؤ جناب 20، عربی میں کہتے ہیں 20۔ اگر خود عزیزو اگر خود 20 کا استعمال ہم کر رہے ہیں 20 کا، تو جناب مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے، 20 کوئی تبدیل نہیں ہونا، خود لفظ 20 مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے جناب علی یہ ایک جیسا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں 20 مرد تو کہوں گا 20 رجلن، 20 عورتیں تو پھر بھی کہوں گا 20 امراتن، اس 20 میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا یہ 20 سے علاوہ یہ 20 ایک اشارہ ہے، 30 کا استعمال کرنا چاہوں گا، مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں رہے گا، وہ اسی طرح 30 رجلن 30 امراتن آئے گا۔ 40 کا استعمال کر رہا ہوں، یہ بھی مذکر مؤنث میں برابر ہے، 40 رجلن 40 امراتن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جناب 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، 90 ہے، یہ جو مطلب ہے 10 والے آگے گنتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، 20 30 40 50 60 70 80 90، یہ جو خود جب استعمال ہو رہیں گے تو مذکر مؤنث میں فرق نہیں ہے، دونوں کے لیے ایک جیسے آنے ہیں، یہ ایک بات۔ اچھا جناب اب 21 سے لے کر کہاں تک چلے جائیں گا جان؟ 99 تک۔ پہلے ایسا میری بات دیکھ لیں، 21 سے 99 تک کی بات تو ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔
آپ کی خدمت میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ اور بھی ہے، 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92، ٹھیک ہے۔ یہ جو پہلے دو ہوں گے نا آقا جان، یہ جناب عالی قیاس کے مطابق آنے ہیں۔ قیاس کے مطابق آنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر تمیز مذکر ہوگی تو یہ دونوں جزیں 21 والی جو آنی ہیں یہ کیا ہونی ہے آقا جان؟ دونوں جزیں کیا، بلکہ پہلی جز، دوسری تو کیونکہ ساتھ مذکر مؤنث میں ایک جیسی چل رہی ہے نا، پہلی جز جو ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگی؟ مذکر ہوگی، ٹھیک ہے۔ مثلا 21 مرد کا میں کیا کہوں گا؟ احدن و عشرون رجلن، احدن و عشرون، یہاں اس کے آگے نا واو بھی درمیان میں لگنی ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو نہیں لگتی تھی نا، مثلا 13 رجلن کہا تھا، وہ دونوں جزء مبنی بار فتح تھی، لیکن یہاں ایک کام ہونا ہے کہ یہاں جناب واو بھی آنی ہے، خیال کرنا، ٹھیک ہے۔ تو 21 کی کیا ہو گئی؟ احدن و عشرون رجلن، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ہو عورتیں 21 تو کیا کہوں گا؟ احد کو میں نا مطابق تبدیل کرنا ہے، احدا و عشرون امرأتن، 22 کی بھی آقا جان اسی طرح ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اگر تمیز مذکر ہے تو پہلی جز اس کی مذکر، مؤنث ہے تو پہلی جز مؤنث۔ 21 22 قانون کے مطابق ہے، اسی طرح 31 32 قانون کے مطابق چلنا ہے، یعنی مطابقت ہونی ہے، مطابقت میری مراد ہے 41 42 میں، اور اسی طرح آقا جان پہلے دو عدد لیتے جائیں 91 92 تک، ٹھیک ہو گئی بات میری۔ اس کے بعد آپ کو نا ایک اکٹھی بات بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے 23 سے لے کر، ٹھیک ہے، 23، 21 22 کے بعد 23 آ گیا نا، 23 سے لے کر 23 24 25 26 27 28 29، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ نے جو عمل کرنا ہوگا وہ خلاف قیاس چلنا ہے۔ خلاف قیاس کی بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ اگر تمیز مذکر ہوگی تو پہلی جز کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے، اگر تمیز مؤنث ہوگی تو پہلی جز مذکر ہوگی میرے عزیز بھائیو، ٹھیک ہے۔ بطور مثال میں مثلا کہوں 23 مرد کہتا ہوں تو مرد ہے نا، تو اب میں کیا کرنا ہے؟ پہلی جز کو خلاف قیاس استعمال کرنا ہے، مؤنث لانا ہے، کہوں گا 23 و عشرون رجلن۔ اچھا اگر 23 عورتیں ہیں تو کیا کہوں گا؟ 23 و عشرون امرأتن، ٹھیک ہو گیا میرے عزیزو۔ یہ 29 تک بتایا، اور بالکل بے عین نہیں، 31 32 کو چھوڑ دیں، وہ قیاس کے مطابق چلنا ہے۔ اور پھر جناب علی کیا کریں گے آپ؟ اس 33 سے لے کر 39 تک، پھر 43 سے لے کر اس 49 تک، ٹھیک ہے، اور پھر جناب 53 سے لے کر آگے جب ختم ہو ہوگا 69، ٹھیک ہے، اور پھر جناب علی سے 73 سے لے کر، ٹھیک ہے، آگے چلے جائیں گے 79 تک، پھر وہ ایک دو عدد چھوڑ کے کیا آگے جان 83 سے لے کر 99 تک، پھر آگے 91 92 چھوڑ کے 93 سے لے کر 99 تک، بالکل آگا جان خلاف قیاس چلنا ہے، خلاف قیاس چلنا ہے۔ تمیز مذکر تو جو پہلی جز ہوگی وہ مؤنث، اگر تمیز مؤنث تو پہلی جز چلے گی مذکر، دوسرے جو ساتھ ساتھ چلنے 20 یا 30 یا مثلا جب 40 کی گنتی چلے گی یا 50 کی یا 60 کی، وہ ایک جیسے مذکر مؤنث میں وہ رہنے ہیں، فقط پہلا جو تبدیل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گئی یہاں تک میری بات آگے جان۔ اس کے بعد جو نقطہ دینے والا ہوں آپ کو 100 آ گیا جی، 100 کا کیا کریں گے؟ 100 جو ہے نا اس کی جو تمیز ہے مذکر اور مؤنث میں 100 ایک جیسا ہے، 100 کا استعمال 100 کا استعمال مذکر اور مؤنث میں ایک جیسا ہے، 1000 کا استعمال مذکر مؤنث میں ایک جیسا ہے،
سو اور ہزار کے تثنیے کا استعمال بھی ایک جیسا ہے۔ سو، ہزار، سو اور ہزار کا تثنیہ کا استعمال مذکر اور مؤنث میں ایک جیسا ہے، ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک 100 کے بعد جو عدد کا استعمال ہے، ذرا تھوڑا لطفاً بیشتر توجہ فرما لینا، وہ یہ ہے کہ جناب جب گنتی لکھنے لگنا ہے نا، 100 سے آگے جب نکلنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کریں گے۔ اگر ہزار ہے مثلاً، پہلے ہزار لائیں گے، پھر 100 لائیں گے، 100 کے بعد کیا تذکرہ کرو گے آگے جان، جو اکائیاں ہیں ان کا، پھر جو ہے آگے اشرات جو دہائیاں ہیں وہ آ جائیں گی لکھتے ہوئے۔ مثلاً میں کہتا ہوں میرے پاس 1121 مرد ہیں، 1121 مرد ہیں، تو لکھتے ہوئے میں سب سے پہلے آگا جان کیا کرنا ہے، 1000 کی عربی لانی ہے، پھر 100 کی لاؤں گا، پھر کس کی لاؤں گا آگا جان، پھر نہ میں وہ اس کی لاؤں گا جو اکائیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور آخر میں دہائی لے آؤں گا، یعنی کہوں گا اندی الفن و میاتن و آہدن و عشرون رجلاً۔ یہ اس طرح کر کے ہم نے استعمال کرنا ہے۔ جب 1000 سے بڑھیں گے، ٹھیک ہے، ان زیادہ الالف، جب 1000 پہ بڑھیں تو یہ استعمال کرنا ہے، پہلے 1000 پھر 100 پھر اکائیاں پھر دہائیاں، ٹھیک ہے نا۔ جی بسم اللہ۔ اگلا مسئلہ ہمارا جو اسی سے مربوط ہے وہ اسماء عدد کی تمیز کے بارے میں ہے، لیکن میں پہلے یہ مطلب آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں کہ جو بیان کیا ہے عدد کا استعمال، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو دوسرا حصہ ہے عدد کی تمیز کے بارے میں کہ ان اعداد کو جو ہم نے استعمال کیا ان کی تمیز کیسے آئے گی، 1 2 کی تمیز کیا ہوگی، 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز کیا ہوگی، 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز کیا ہوگی، وہ بیان کرنا ہے، تمیز کے بارے میں ہے دوسرا حصہ۔ لیکن پہلے آؤ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اسماء الاعداد، اسماء اعداد ما وضع لیدل علی کمیت احاد الاشیاء، عدد کیا ہے ما وضع، جس کو وضع کیا گیا ہے، لیدل علی کمیت احاد الاشیاء، جو اشیاء کی اکائیوں کی مقدار پر دلالت کرے، اسے اس میں عدد کہتے ہیں۔ وَأُصُولُ الْعَدَدِ اثنتا عشرتا کلمتاً، اصول عدد 12 کلمے ہیں، واحد الی 10، 1 سے لے کر 10 تک، ومیۃ اور 100، والف اور 1000، 10 اور 2 یہ 100 اور 1000، 12 نہ ہو گئے جی۔ واستعمالہ، اب یہاں استعمال کرنا طریقہ بتا رہے ہیں۔ استعمالہ کیا، عدد کا استعمال، من واحد و اثنین علی القیاس، 1 اور 2 کا استعمال علی القیاس، قیاس پہ ہے۔ آنی، میری مراد یہ ہے، یکون المذکر بدون تا والمؤنث بالتا، مذکر تا کے بغیر ہے اور مؤنث تا کے ساتھ ہے۔ تقولو فی رجل، تم کہو گے رجل میں واحدن، ٹھیک ہے، ایک رجل میں کیا کہا، واحدن آیا، ٹھیک ہے، مذکر۔ وفی رجلین، 2 مردوں میں اثنین۔ وفی امرتن، ایک عورت میں واحدتن۔ وفی امرتین، 2 عورتوں میں اثنتین، مؤنث۔ ومن ثلاثۃ الی عشرۃ، ٹھیک ہے، ومن ثلاثۃ الی عشرۃ علی خلاف القیاس، ٹھیک ہے، یعنی 3 سے لے کر 10 تک علی خلاف القیاس، خلاف قیاس ہے، ٹھیک ہے۔ آنی للمذکر بالتا، 3 سے 10 تک توجہ رہے، خلاف قیاس ہے، یعنی للمذکر بالتا، مذکر کے لیے تا کے ساتھ عدد آئے گا۔ تقولو، تم کہو گے ثلاثۃ رجال الی عشرۃ رجال، 3 مرد سے لے کر 10 مرد تک، تو رجال کیونکہ مذکر تھا نا تو ثلاثہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، تا کے ساتھ۔ وللمؤنث بدون یا، مؤنث کے لیے بدون تا ہوگا، بدون ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے تا کی طرف، مؤنث کے لیے تا کے بغیر ہوگا۔ تقولو، تم کہو گے ثلاثو نسوۃ الی عشرۃ نسوۃ، توجہ کی نا،
यहाँ मुअन्नस है निस्वा, तो अदद को क्या लाए हैं मुज़क्कर, सलासो निस्वतिन इला अशरा निस्वतिन आगा जान वबादल अशरे जी 3 से लेकर 10 तक हो गई। अब हम पहुँच गए जनाब 10 के बाद के बारे में। वबादल अशरे तकूलो 10 के बाद तकूलो तुम कहोगे आहदा अशरा रजुलन इसना अशरा रजुलन 11 मर्द 12 मर्द। देखा मुताबिकत है या नहीं। एदा अशरता इमरतन इसनता अशरता इमरतन 11 औरतें, ठीक है, और मतलब 12 औरतें बिल्कुल कियास के मुताबिक है, बराबर बराबर। मुज़क्कर है तो मुज़क्कर है, मुअन्नस है तो मुअन्नस है। 13 से लेकर 19 तक जो है खिलाफ कियास चलना था, इशारा ही अब काफ़ी है। व सलासत अशरा रजुलन 13 मर्द, रजुल क्योंकि तमीज़ मुज़क्कर है तो पहली जो है सलासा है वो मुअन्नस लाए हैं, खिलाफ कियास चल रहे हैं। व सलासा अशरता इमरतन 13 औरतें तमीज़ मुअन्नस है तो पहली जो सलासा जो है सलासा मुज़क्कर लाए हैं। इला तिस्अता अशर रजुलन 19 मर्द, देखा 19 मर्द था तो पहली जो आ रही है तिस्आ मुअन्नस, दूसरी तो उसके मुताबिक है। व इला तिस्आ अशरता इमरतन 19 औरतें। तिस क्यों लगाया आगा जान, ठीक है, इमरा क्योंकि मुन्नस है ना तो पहली जो उसको क्या लाना था मुज़क्कर, ठीक है। तो ये जो मतलब इधर बताया है नहीं ना, इधर इन्होंने मुझे एक साहब एक मतलब जो है ना इस तरह लग रहा है कि इला तिस अशरा इमरतन नहीं कहना चाहिए, अशरा को अशरता कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दूसरी जोज़ तो मुताबिक रहनी है ना, पहली जोज़ जो है वो मुज़क्कर होनी है। तिस के बाद आगे क्योंकि इमरतन है ना तो अशरता कहेगा। इंशाअल्लाह मैं मज़ीद ना अगले जलसे में आपको बता दूंगा। मुझे लगता है मेरी इबारत है इला तिस अशरा इमरतन। जब इमरतन है तो मैं कहता हूँ अशरा की बजाय अशरता कहना चाहिए। अचानक ना मेरे ज़हन में ये बात इधर से आई है, ठीक है, मैं देख के ना मज़ीद बताऊँगा कि ये लगता तो नहीं है ठीक हो। वबाद ज़ालिका इसके बाद मेरे अज़ीज़ो तकूलो तुम कहोगे इशरूना रजुलन 20 की बात है, सिर्फ 20 की। व इशरूना इमरतन बिला फ़र्क़िन बग़ैर फ़र्क़ के, क्या मतलब मुज़क्कर मुअन्नस में फ़र्क नहीं है। इला तिस्ईना रजुलन व इमरतन तिस्ईना इमरतन, ये उस चीज़ की तरफ इशारा है कि चाहे 20 का इस्तेमाल हो, चाहे 30 का, 40 का, 50, 60, 70, 90 तक ये जो आना है ना इस्तेमाल, ये मुज़क्कर मुअन्नस में एक जैसा रहेगा, ठीक है ना। व आहदा व इशरूना रजुलन 21 मर्द, ठीक है, बिल्कुल मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर आया है। व एहदा व इशरूना इमरतान 21 औरतें, देखा मुअन्नस के लिए मुअन्नस एहदा लगा है। इला तिस्अता व तिस्ईना रजुलन 99 मर्द, तो यहाँ आगे थोड़ा 23 से आगे क्या हो जाना था खिलाफ कियास, ठीक है, बता नहीं रहा लेकिन पता होना चाहिए मैं 23 से लेकर 99 तक, ठीक है, पहले दो को छोड़ते जाएं तो वो जनाब खिलाफ कियास होने हैं। लिहाजा रजुल मुज़क्कर था तो पहली जो मुअन्नस तिस्अता व तिस्ईना रजुलन इला तिस्इन व तिस्ईना इमरतन 99 औरतें, ठीक है, इमरतन तमीज़ मुअन्नस था तो पहले तिस लाए हैं, ठीक है। सुमा तकूलो फिर तुम कहोगे, ठीक है, किसके बाद अगर जान अभी 99 तक तो हम पहुँच गए, 100 पे आ गए। 100 की जनाब तमीज़, 1000 की 100 1000 और इनका तस्निया का इस्तेमाल मुज़क्कर मुअन्नस में एक जैसा है, ठीक है। सुमा तकूलो फिर तुम कहोगे मेअतो रजुलिन, देखा मेअतो रजुलिन 100 मर्द, व मेअतो इमरतिन 100 औरतें, व अल्फ़ो रजुलिन 1000 मर्द, व अल्फ़ो इमरतिन 1000 औरतें, व मेअता रजुलिन 200 मर्द, व मेअता इमरतिन 200 औरतें, व अल्फ़ा रजुलिन 1000 मर्द, व अल्फ़ा इमरतिन 1000 औरतें, बिला फ़र्क़िन बैनल मुज़क्कर वल मुअन्नस, कोई फ़र्क नहीं है मुज़क्कर और मुअन्नस में, ठीक है। एक जुमला जो है ना क्योंकि थोड़ा सा रहता है
وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو تمیز کا ٹاپک ہے نا وہ الگ رہے گا، بہت ہی مختصر ایک بات ہے، ذرا دقت فرمانا۔ پہنچ گئے نا آغا جان 100 تک، ٹھیک ہے، آگے جناب 1000، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا زَادَ عَلَى الْأَلْفِ، جب زیادہ کیا جائے گا عدد کو 1000 پر، وَالْمِیَّہ اور 100 پر، یُسْتَعْمَلُ عَلَىٰ قِیَاسِ مَا عَرَفْتَ، تو استعمال کیا جائے گا اس قیاس پر جو آپ نے پہچانا۔ کیا کرنا ہے؟ وَتُقَدَّمُ الْأَلْفَ عَلَى الْمِیَّہ، 1000 کو مقدم کیا جائے گا 100 پہ، وَالْأَحَادَ عَلَى الْعَشْرَاتِ، اور اکائیوں کو دہائیوں پہ۔ تقول، تم کہو گے اندی 1000 و100 و 21 رجلاً، میرے پاس 1000 اور 100 اور 21 مرد ہیں۔ وَأَلْفَانِ و300 و 22 رجلاً، میرے پاس 2322 مرد ہیں۔ و4,000 و 745 رجلاً، 500 نہیں، یہ جناب ہونا چاہیے 4,000 و 700، میرے پاس 4700، ٹھیک ہے، و 45 رجلاً، یہ نا خمس کی بجائے ہونا چاہیے 45 رجلاً، اور 45 مرد ہیں۔ تھوڑی عبارت میں نا کہیں ہو گئی ہے تھوڑی سی، یہ خمس کی بجائے 45 ہونا چاہیے، اگر ٹھیک ہو آپ کی کتابوں میں تو ٹھیک، میرا غلط لگا ہوا ہے، کیونکہ 45 اگر مرد آنے ہیں تو مرد کے لیے تو وہ نہیں استعمال ہونا تھا خلاف قیاس، ٹھیک ہے، رجل ہے تو اس سے سمجھ رہے ہیں 45 و 40 رجلاً ہونا چاہیے، علی ذالک القیاس، اسی پر قیاس کریں۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔